الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا ہے. اس عقل کے نور کی برکت سے انسان اپنے سامنے والے انسان کی حالت کا اندازہ کر لیتا ہے. سامنے والا بندہ پریشان ہے تو اسے پتہ چلتا ہے. اگر سامنے والا بندہ خوش ہے تو اس عقل کے نور کے ذریعے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا بھائی خوشحال بیٹھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے، اسی عقل کی وجہ سے تکلیف کسی دوسرے کو ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو کسی اور کے نکل رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو عقل ہے انسان کو تو اللہ نے عطا فرمایا ہی ہے، کامل اور مکمل طور پر عطا فرمایا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جسے ہم حشرات الارض کہتے ہیں، جنہیں ہم کیڑا اور مکوڑا کہتے ہیں، اس عقل کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے. آپ قرآن پاک اٹھائیں، 19واں پارہ سورۃ النمل کی تلاوت کریں. اب نمل عربی کے اندر کہتے ہیں چیونٹی کو، جسے ہم اپنی زبان میں کیڑی کہتے ہیں. اب انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک چیونٹی چھوٹی سی مخلوق، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں، اور چیونٹی کے نام پر پوری کی پوری سورت ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. آخر کیا وجہ ہے؟ تو جب آپ اس کا دوسرا رکوع پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے کر کے جا رہے تھے، تو ایک چیونٹی نے دور سے دیکھا، اور دیکھتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا کہ جب یہ لشکر والے لوگ یہاں سے گزریں گے تو یہ اتنے بڑے بڑے آدمی ہیں، یہ تو ہمیں پاؤں کے نیچے روند کے چلے جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس نے ایک آواز لگائی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. یہ ایک خیر خواہی کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ آواز لگائی گئی تھی، جو ایک چیونٹی نے لگائی کہ جتنی بھی چیونٹیاں آس پاس موجود ہیں ساری کی ساری اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں جا کے گھس جاؤ. یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لوگ آ رہے ہیں، یہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے چلے جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. فتبسم ضاحکا من قولها. تو یہ آواز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی سنا دی. انہوں نے سنا اور مسکرا پڑے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اب غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک چیونٹی نے
اگر دوسروں کی خیر خواہی کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے ارادے سے ایک آواز لگا دی تو اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا بھی ذکر قرآن میں فرما دیا۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے گا تو سوچیں اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند۔ اسی لیے فرمایا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان دنیا کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھا کرتے تھے، لوگ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا کرتے تھے معذرت کے ساتھ۔ آج ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، قرآن خواں بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، لیکن جسے حقیقت میں مسلمان کہتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں۔ اس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیض العالیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ بھلے وقتوں میں ایک نوجوان کپڑے کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے گیا، تو اس نے بھاؤ تاؤ کر لیا اور کہا کہ یہ کپڑا اتنا مجھے کاٹ کے دے دو۔ تو اچانک دکاندار نے کہا کہ یہ کپڑا میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ ایک کام کریں، یہ جو سامنے والی دکان ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں سے یہی کپڑا اسی کوالٹی میں اسی پرائس کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ شاید میرے ساتھ دھوکہ ہونے لگا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی وجہ کیا ہے؟ سودا تو آپ کے ساتھ طے ہو چکا ہے، تو آپ مجھے وہاں ریفر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس آپ چلے جائیں، کپڑا وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ جب اس نوجوان نے اس دکاندار کو مجبور کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ صبح سے اب تک کے وقت تک میرے پاس اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کے لیے آج کے لیے روٹی روزی کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ میرے سامنے والا مسلمان بھائی صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک گاہک بھی نہیں آیا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ آپ ادھر چلے جائیں گے، جو منافع میں نے کمانا ہے وہ میرا بھائی کما لے گا، اس کے بچوں کے لیے روٹی روزی کا انتظام ہو جائے گا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، دنیا کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور میرے بھائی یہ بھلائی اور خیر خواہی تو سب سمجھتے ہیں اور سب اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بھلائی کا دوسرا پہلو بھی ہے، ایک بھلائی اور طرح کی بھی ہوتی ہے جسے حقیقی معنوں میں بھلائی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑی خیر خواہی میرے بھائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو دین کی تعلیم سے مزین اور آراستہ کر دیں، کسی کو آپ قرآن پاک کی تعلیم سکھا دیں، حضور پاک کی فرمان کی تعلیم دے دیں۔ اس سے بڑھ کر کے بھلائی اور کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بھلائی وہ بھی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کی مدد کرنا، مشکل گھڑی میں کسی کے کام آ جانا، یہ بھی بھلائی ہے۔ اور کسی کو دین کی تعلیم دے دینا، قرآن کی تعلیم دے دینا، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی بھلائی ہے۔ اور انسان کم سے کم اپنے آپ کے ساتھ اتنا خیر خواہ تو بن جائے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور یہی خیر خواہی اپنے ساتھ کرنی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنی ہے، اپنے محلے داروں کے ساتھ بھی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنی ہے کہ اگر میں جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہوں میں بھی کوشش کروں گا، میں نے اپنے محلے داروں کے لیے بھی یہ کوشش کرنی ہے۔
اور اس کا طریقہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بھلا بندہ، سب سے بہتر، سب سے اچھے لوگ وہ لوگ ہیں جو قرآن خود سیکھتے بھی ہیں، دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں۔ جو قرآن سکھانے والے ہیں وہ بھی افضل ترین لوگ ہیں، اور جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، قرآن کی تعلیم لینے والے ہیں، یہ بھی کائنات کے بہترین ترین لوگ ہیں۔ بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او کما قال علیہ السلام، کہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اوپر ہو جانا چاہیے۔ گویا کہ بھلائی کے 3 درجے ہیں، بھلائی کے 3 درجے ہیں، ان میں سے کسی ایک درجے کے اوپر ہم میں سے ہر انسان کو کوشش کر کے ہو جانا چاہیے۔ پہلا درجہ ارشاد فرمایا کن عالما، دین کا علم سیکھو، دین کی تعلیم حاصل کرو اور عالم دین بن جاؤ۔ یہ خیر خواہی کا، بھلائی کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ کن عالماً، عالم دین بن جاؤ، دین کو اپنے سینے میں جگہ دینے والے بن جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ اور اگر آپ عالم دین نہیں بن سکتے، کہ ہر بندہ نہیں بن سکتا، ہر بندہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ انجینئر بھی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی ہر بندہ عالم دین بھی نہیں بن سکتا، تو حضور پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اگر اتنا ذہن نہیں ہے، اتنے آپ کے اندر گیٹس نہیں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے دوسرے درجے پہ آ جاؤ، او متعلماً، یا پھر دین کا علم سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، دین کو سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر سکھانے والے نہیں بن سکتے تو سیکھنے والے تو بن سکتے ہوں میرے بھائی۔ اتنی بھلائی تو اپنے آپ کے ساتھ ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو، عالم بھی نہیں بن سکتے، دین کا علم حاصل کرنے والوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، تو تیسرا اور آخری درجہ جو بھلائی کا ہے وہ یہ ہے او محبن، جو دین کا علم پڑھانے والے ہیں، جو دین کا علم سیکھنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے تو بن جاؤ، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے والے تو بن جاؤ۔ اگر اس درجے پر بھی آ جاؤ گے تو تم خیر خواہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور میرے بھائی، ہم اپنے بچوں کے لیے، وہ بچے جن کی خاطر سگے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اولاد کی خاطر لوگ سب کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر اولاد کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنا خیر خواہی کا جذبہ ہے، ان کا جوتا اچھا ہے، ان کے کپڑے اچھے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، تو قرآن پاک ایک اور بات بھی بیان کر رہا ہے، ایک اور طرف بھی توجہ دلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ دنیا کی مشقتوں سے تو ان کے بچانے میں لگے ہوئے ہو، لیکن اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ اور میرے بھائی یاد رکھیں، آپ جب دینداروں کے ساتھ محبت رکھیں گے، دین کا علم پڑھنے والوں کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ تعامل رکھیں گے، جیسے آپ کا یہ سلسلہ ہے، عظمت قرآن کے نام سے یہ آپ کا ایک پروگرام ہے، یہاں یہ ہمارے حضرات محنت فرماتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ تعامل رکھیں گے، ان کے ساتھ اس کام کے اندر مددگار ثابت ہوں گے، آپ کی یہ سوچ میں ہوگا کہ صرف یہاں محلے کے چند گلیوں کے بچے نہیں، ہمارے پورے دیہات کے لوگ یہاں آنے چاہیے، یہاں حفظ کی کلاس ہونی چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اس پر آپ کو وہ کچھ ملے گا میرے بھائی جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑے بزرگ تھے، اس وقت یہ
پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے مدرسہ میں داخلہ لینے کی کوشش کی تو محتمم صاحب نے بتایا کہ حضرت آپ لیٹ آئے ہیں، اب آپ کو داخلہ تو ملے گا لیکن رہائشی داخلہ نہیں ہوگا۔ رہائشی داخلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، رہائش بھی دی جاتی ہے اور تعلیم بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں مدرسے میں رہ کر کے۔ تو چونکہ یہ لیٹ ہو چکے تھے تو محتمم صاحب نے کہا کہ آپ نے تاخیر کر دی ہے، تعلیم تو آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو کھانا بھی نہیں ملے گا، آپ کو رہائش بھی نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، ظاہری بات ہے کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اس کے بغیر گزارا نہیں کر پاتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں مدرسے سے باہر نکلا اور چوک میں آ کر کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بڑا پریشان تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ دوست محمد، دین کا علم حاصل کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو دین کا علم حاصل نہیں کر سکتا، لہذا تو یہاں سے واپس اپنے گھر چلا جا۔ فرماتے کہ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک بوڑھی اماں آئی، وہ جب میرے قریب آئی تو اس نے مجھے دیکھا، رک گئی اور مجھے غور سے دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ اے بیٹے، تو کسی شریف خاندان کا بچہ لگتا ہے، تیرے چہرے پر بڑے سعادت کے آثار ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اماں جی، آپ کے اپنے معاملات ہوں گے، میں پہلے پریشان بیٹھا ہوا ہوں، آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو بوڑھی اماں کہتی ہے کہ نہیں بچہ، آپ کو مجھے بتانا ہوگا آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں فکر مند ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اماں جان کو اپنا مسئلہ بتایا کہ ایسے مجھے رہائش اور کھانے کی وجہ سے تعلیم سے محرومی نظر آ رہی ہے، اس لیے پریشان بیٹھا ہوا ہوں کہ میں واپس گھر چلا جاتا ہوں، میں دین کا علم حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ تو بوڑھی اماں میرے قریب آئی، میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا بچہ، آپ نے واپس گھر نہیں جانا، آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے اور آپ نے دین کی علم، دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو میں پریشان ہوا، میں نے کہا اماں جی وہ کیسے؟ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بچہ، یہ قریب ایک کوٹھی ہے، وہاں میں کام کرتی ہوں، مجھے صبح وہاں بطور مزدوری کے 2 روٹیاں مل جاتی ہیں، شام کو بھی 2 روٹیاں مل جاتی ہیں، ہم ماں اور بیٹا آپس میں اس کو تقسیم کریں گے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، ایسے کریں گے جو 2 روٹیاں مجھے وہاں سے ملتی ہیں، صبح 1 روٹی میں لے لیا کروں گی، 1 روٹی میں آپ کو دے دیا کروں گی، شام کو بھی 2 روٹیاں ملتی ہیں، 1 روٹی آپ کو دے دوں گی، 1 روٹی میں لے لوں گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ چلو کھانے کا انتظام تو ہو گیا، اب مجھے رہائش کی فکر تھی تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، قریب ہی ایک مسجد تھی، میں وہاں پہ گیا اور وہاں جو مؤذن صاحب تھے، جو خادم تھا مسجد کا، میں نے اس سے بات کی کہ ایسے ایسے میرا مسئلہ رہائش کا صرف رہ چکا ہے، اگر آپ میرے ساتھ معاملت کریں تو مسجد کی صفائی، صفیں بچھانا، مصلی بچھانا، یہ میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گا تو آپ کا بھی کام آدھا ہو جائے گا اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو وہ مؤذن جو ہے خادم، وہ راضی ہو گیا۔ تو حضرت بڑے خوش ہو گئے کہ رہائش کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور میرا پورا سال ہو گیا۔ پورے سال میں کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جب میں مدرسے سے سبق پڑھ کر کے فارغ ہوا ہوں اور میں گیٹ پہ پہنچا ہوں اور وہ اماں لیٹ ہو چکی ہو۔ میں جیسے سبق سے فارغ ہوتا، مدرسے کے گیٹ پر آتا، وہ بوڑھی اماں اپنے دوپٹے کے اندر ایک روٹی باندھ کر کے کھڑی ہوتی تھی، میں اس کے قریب جاتا، وہ دوپٹے سے گرا کھولتی، ایک روٹی مجھے پیش کر دیتی، میں وہ روٹی لے لیتا، روٹی کھا لیتا، نلکے سے پانی پی لیتا اور جا کر کے اپنا سبق یاد کرنا شروع کر دیتا۔
فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے 1 سال پورا ہو گیا، اور اگلے سال جب مجھے داخلہ ملا تو میں شروع میں تھا تو مجھے رہائش بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، اور کرتے کرتے میری سفر جو تعلیم کا سفر تھا وہ مکمل ہوا۔ وہاں سے میں نے فراغت حاصل کی، اپنے وطن آ گیا، اپنے گھر آ گیا۔ یہاں آ کر کے میں نے ایک مدرسہ بنایا، مدرسے میں بڑی تعداد ہو گئی۔ دین کا کام کرتے کرتے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ میں حج کرنے کے لیے چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں حج کے ایام میں وہاں موجود تھا، تو ایک رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تخت ہے، اس کے اوپر بڑے سونے اور چاندی اور اس طرح کی چیزیں اور بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنا بڑا تخت، اتنا بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دور سے دیکھا تو وہی جو اماں بوڑھی تھی اس نے زرق برق لباس پہنا ہوا، اتنا قیمتی لباس، اتنا خوبصورت روشن لباس پہن کر کے وہ آ رہی تھی۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ تو وہی اماں بوڑھی ہے جو مجھے روٹی دیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے وہ اس تخت کے اوپر آئی اور آ کر کے آرام سے بیٹھ گئی۔ میرے حیرانگی کی انتہا نہ رہی، میں اس کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا اماں جی یہ مقام اور یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ تو فرمانے لگی کہ جب میں فوت ہوئی تو فرشتے مجھے لے کر کے اللہ کے حضور پیش ہوئے کہ اللہ جی اس کا حساب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس بوڑھی اماں نے دنیا کے اندر میرے ایک دین کے علم حاصل کرنے والے طالب علم کی خدمت کی تھی، اس نے حساب نہیں لیا تھا۔ اس بوڑھی اماں کو بھی بغیر حساب کے بڑا مقام ادا کر دیا جائے۔ وہ جو ایک روٹی میں آپ کو کھلایا کرتی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے آج یہ مقام عطا فرمایا۔ کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، دین سکھانے والے بن جاؤ، او متعلمن، عالم نہیں بن سکتے ہو تو دین سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، او محبن، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، دین سکھانے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تو بن جاؤ۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سلسلہ یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم کا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائیں، اور اہل علاقہ کے لیے اسے مزید خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔